بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ سب سے پہلے دو باتیں، ان میں سے ایک کہاوت اور ایک لطیف بات۔ کہاوت کیا کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا، کہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ یہ ایک محاورے کے طور پر یا کہاوت کے طور پر ہمارے یہاں بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی کوئی گاڑی اگر چلاتے ہوئے کسی ٹرک کے پیچھے لگ جائے تو اس کے لیے وہ کل کائنات اور وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹرک یا اس کی بتی ہوتا ہے اور وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، تو وہ اس سے نکل نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کو آگے کوئی راستہ نہیں سجائی دیتا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا۔ دوسرا ایک لطیف بات کہ دو دوست تھے، ایک مثال کے طور پہ ایک رہتا تھا کراچی میں اور ایک رہتا تھا لاہور میں۔ تو جو لاہور والا دوست تھا وہ کراچی والے دوست کے لیے بڑا معتبر تھا، تو لاہور والے دوست نے کراچی والے دوست کو لکھا کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ تو کراچی والا دوست جو ہے وہ رونے لگا، اور ساتھ میں وہ لوگوں کو یہ بھی کہتا رہا کہ یار میری بیوی بیوہ ہو گئی، اور وہ رو رہا ہے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، حالانکہ میں زندہ ہوں، اور ساتھ میں رو بھی رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ جب تمہیں پتہ ہے تم خود زندہ ہو تو تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے، بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات مجھے بڑے معتبر آدمی نے بتائی ہے، یعنی کہ وہ آدمی میرے لیے بڑا معتبر ہے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ شیخ فی الاسلام صاحب اور شیخ فی الاسلام صاحب کے ماننے والے، یعنی میں بات کر رہا ہوں مولوی عبدالشکور صاحب، یعنی جن کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہی دونوں کی دونوں باتیں، یعنی کہ یہ ایک محاورہ اور یہ ایک لطیف بات، یہ دونوں کی دونوں ان لوگوں پر بالکل فٹ بیٹھتی ہیں۔ کیسے؟ وہ کس طرح کہ کوئی آج سے تقریباً 5-6 سال یا 8 سال کے عرصے کے ہیر پھیر میں، اسی عرصے کے ہیر پھیر میں شیخ فی الاسلام صاحب نے تقریر کرتے ہوئے بڑے شد و مت سے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کے لیے قابل احترام ہے۔ یہ پہلے میں بات عرض کر دوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، یہ میں اکثر اپنی گفتگو کے اندر عرض کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے باب میں ہمارا عقیدہ یہی ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے لکھا کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تعان ان پر کار فجار۔ ہم کسی بھی طریقے سے، کوئی کسی بھی پہلو سے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو مولا کائنات، مولا حیدر کرار، خیبر شکن، مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے تقابل میں نہیں لاتے۔ حضرت مولا کائنات کا مقام بلند 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 بہت بلند ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کا مقام ان جتنا، ان جیسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، پھر جب حضرت معاویہ اور ہماری بات آئے تو حضرت معاویہ کا مقام بہت 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 بلند ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ان کے سامنے صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے یا امت میں اولیاء کرام میں سے بھی کسی ولی کا ان کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ تو ہمارا بنیادی طور پر یہ عقیدہ ہے، اس کو کسی غلط رنگ میں کوئی لے کر نہ جائے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی کر دوں، اپنے سننے والوں کو یہ بھی کہہ دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ احباب روافظ کو خوش کرنے کے لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کھلے الفاظ میں کرنے لگتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ روافظ کسی طریقے سے خوش ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ روافظ اس وقت تک، ہمارے ائمہ اعلام نے یہ بات لکھ دی ہے کہ روافظ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جو کہ دین کی اصل ہیں، دین کا مغز ہے اور دین کا پلر ہے، جو قرآن کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو دین کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو رسول اللہ کے صبح شام کے معاملات کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جو اہل بیت اطہار کے فضائل کی روایات کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو اس وقت تک جو ہے وہ روافظ جو ہے آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے بارے میں تبرہ کی بات نہیں کریں گے۔ تو کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے باب میں یہ ہمارا نظریہ تھا، یہ نظریہ ہے اور یہ نظریہ رہے گا۔ اب جو بات میں آپ سے کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ گفتگو کرتے ہوئے آج سے 7-8 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے لیے یہ کہا کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کی شان میں یا ان کے فضائل میں تو کچھ صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔
اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ بات کر دی تو یہ دونوں کے دونوں ایک محاورہ اور ایک یہ جو لطیف بات ہے یہ منہاج جتنے بھی ہیں ان کے اندر جو ہے ان پر یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ ان کے اندر کا چھپا ہوا جو بغض تھا اور جو اندر کا جو چھپا ہوا جو رفس تھا وہ نکلنے لگا، اور سب نے جو ہے علمان والحفیظ ایک بازار گرم کیا۔ تو کس چیز کا بازار گرم کیا؟ یعنی کہ بے ادبی کا، اور مطلب ایک عجیب و غریب سا ماحول بنا کر رکھا۔ تو اس ضمن میں آپ کو یہاں پر کچھ باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اولاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کی فضیلت میں ایک سے زائد احادیث طیبہ مروی ہیں، جن میں سے صرف میں آپ کو 3 احادیث یہاں پر سناؤں گا۔ پہلی حدیث حسن ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل، فدائے اہل بیت، عاشق اہل بیت، محب اہل بیت۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ نے اس کو اپنی مسند کے اندر بھی نقل کیا ہے اور اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند کی جلد 28 ہے اور صفحہ 383 ہے، اور اس کا رقم ہے 17,152، اور فضائل الصحابہ کی جلد 2 صفحہ اس کا 1157 ہے، اور رقم ہے اس کا 1748، یعنی نمبر جو ہے حدیث کا وہ اس کا نمبر یہ ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا اس کو نقل کرنا، یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے بعد کافی سکون میسر آئے گا کہ اے اللہ یعنی حضرت امیر معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسی معنی کی حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ سے، اور امام طبرانی نے اپنی تصنیف مسند الشامیین میں حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ سے روایت کی ہے۔ المعجم الکبیر جلد 19 ہے اور صفحہ 439 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1066، اور مسند الشامیین کے اندر حدیث کا نمبر ہے 333، دونوں طبع بیروت ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر دوسری جو حدیث حسن درجے کی حدیث ہے، امام بخاری نے، جی ہاں، امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں سند حسن کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ حضرت سیدنا واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان معاویۃ ردف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا معاویۃ ما یلینی منک قال بطنی قال اللہم املأہ علما وحلما، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ ایک سفر میں ساتھ تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر۔ تو نبی پاک نے پوچھا معاویہ تمہارا کون سا حصہ جو ہے میرے ساتھ مل رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ بطنی، میرا پیٹ، میرا جوف۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو علم اور حلم سے بھر دے، یعنی آپ کے اس جوف کے بارے میں کہا۔ تیسری حدیث جو حسن ہے، امام احمد نے مسند میں اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں با افادہ تحسین حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ اس کو روایت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ کے لیے، اچھا اس کا حوالہ بھی سن لیجیے، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث کا نمبر ہے 17,821، اور جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 3,842، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ اب یہاں پر یہ بات میں کر دوں، یہ تینوں حدیثیں حسن درجے کی حدیثیں ہیں۔ یہ جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو محدثین کے احادیث کے جو معیارات ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، صحیح لغیری ہی ہے، صحیح لذاتی ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری، یہ جو حدیث کے معیارات ہیں، اس طرح کی جو احادیث ہے وہ اس معیارات کے مطابق وہ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسحاق بن راہوے کا ایک قول ہے جو خود محدث ہیں، تو چلے اگر صحیح درجے کی حدیث نہیں ہے، برسبیل تسلیم اس بات کو مان بھی لیا جائے تو حسن درجے کی احادیث تو ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ کہنا کہ جی محدثین نے ان کے فضائل کے اندر کوئی اس طرح کی بات نقل نہیں کی، تو یہ سری جھوٹ ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ اٹھا لیجئے آپ، میں نے ابھی آپ کو اس کے حوالے دیے، پورا باب باندھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے نام سے پورا ایک باب باندھا ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے باندھا ہے، اسی طرح دیگر محدثین نے، امام طبرانی نے، دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر پورے پورے باب باندھے اور حضرت معاویہ کے مناقب اور فضائل کی سرخی لگا کر باب باندھے۔ تو اب آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگے، وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو یہاں پر مختصر پیغام، مختصر اور پراثر پیغام دینا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگے اور اپنے من مانے لوگوں کو جو ہے وہ آپ اپنا معتبر نہ بنائیں، بلکہ جن کو علماء اہل سنت نے، محدثین نے، مفسرین نے، اکابرین نے، ائمہ اعلام نے معتبر کہا ہے، ان کو معتبر مانے تو تب مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایسے اپنی مرضی کے معتبر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے معتبر یہ بزرگان دین ہیں جن کے نام میں نے لے لیے، اور ہمارے لیے یہی معتبر رہنے چاہیے۔ والسلام مع الکرام۔